نواز شریف نے بنایا پاکستان خوشحال سی پینٹ کو کر لیا دیوا چھائے میں جا ساری قوم تیرے نال ٹر پئی مریم نواز تواڈی بہن تواڈی دھی تسا کو ملن آئی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت کا شکریہ. شجاع آباد والوں, آپ کو محمد نواز شریف کا سلام. شجاع آباد والوں, میں پہلی بار شجاع آباد آئی ہوں, لیکن یہ جاوید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں محمد نواز شریف صاحب 7 بار شجاع آباد آئے تھے. اور مجھے یاد ہے 12 اکتوبر 1999 جس دن مشرف نے پاکستان پہ شب خون مارا تھا, اس دن بھی نواز شریف صاحب شجاع آباد میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے. آپ میں سے تو زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے ماشاءاللہ. جاوید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرائیں. جو 25 سال سے کم عمر ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. نہیں, یہ بند کریں ابھی. اچھا, سچ چیٹنگ نہیں کرنی, چھوٹا نہیں بننا. جو 25 سال کے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. چلو, جو ذرا 35 سال کے لگ بگے وہ ہاتھ کھڑا کریں. اور 40 سال سے اوپر کون ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے. بھائی 25 پہ بھی ہاتھ کھڑے ہیں, 35 پہ بھی کھڑے ہیں, 40 پہ بھی کھڑے ہیں. لیکن مجھے زیادہ تعداد نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے. میرے نوجوانوں, آپ پاکستان کا مستقبل ہو, اس لیے میں چل کے آپ کے پاس آئی ہوں. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو 1999 میں پیدا نہیں ہوئے, کچھ چھوٹے تھے, کچھ بزرگ ہیں جن کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب 12 اکتوبر کو جب ان کی حکومت ان سے چھینی گئی تو نواز شریف صاحب شجاع آباد میں تھے. اور 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم جب شجاع آباد سے اسلام آباد پہنچا تو وہ مسنگ پرسن ہو گیا. اس کے 40 دن کے بعد تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کس حال میں ہے. لیکن شجاع آباد والوں, نوجوانوں, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, نواز شریف کی حکومت 99 میں بھی ختم کی گئی, اس کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا, اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں کے ساتھ جہاز کی سیٹ سے باندھے گئے, اس کو 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی, جلا وطنی کاٹی. 2017 میں بھی حکومت ختم کی, لیکن کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کہا کہ فلاں چیز کو آگ لگا دو, فلاں چیز کو توڑ دو؟ کبھی ایک بار آپ کی قیادت نے کہا کہ پتھر مارو, شیشہ توڑ دو؟ کیا آپ کی قیادت نے کہا کہ اپنے ملک کو جلا ڈالو؟ جو ملک بناتا ہو, جو ایک ایک اینٹ جوڑ کے ملک بناتا ہو, وہ ملک جلا سکتا ہے؟ درد تو اسی کو ہوگا نا جو اس مٹی کا بیٹا ہے.
جس نے ایک ایک اینٹ کر کے اس ملک کو تعمیر کیا ہے، اسی کو اس ملک کا درد ہوگا نا. اور بڑی دفعہ ظلم کا مقابلہ کیا، لیکن گھراؤ جلاؤ انتشار کی ترغیب نہیں دی. یہی کہا کہ یہ ملک آپ کا ہے، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اس کو سنوارنا ہے. جمہوری جد و جہد سے ظلم کا انتقام کا سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بار بار چھینی ہوئی حکومت واپس چھینی. اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. کوئی اور نہیں بس شیر تقدیر کا دھارا میں، کوئی اور نہیں بس شیر تقدیر کا دھارا میں. شجاع آباد والوں، جن ہاتھوں نے میٹرو بس بنائی ہو، کیا وہ میٹرو بس جلا سکتے ہیں؟ جن ہاتھوں نے ایکسپریس ویز، موٹر ویز، سڑکیں تعمیر کی ہو، وہ سڑکیں توڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دہشت گردی ختم کی ہو، وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسپتال تعمیر کیے ہو، کالجز اسکول تعمیر کیے ہو، وہ ان کو آگ لگا سکتے ہیں؟ جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں، وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے. اور یاد رکھو، وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. شیر آئے گا. اور دوسری طرف دیکھو، اقتدار کیا ہاتھ سے گیا، اس کی اصلیت کھل کے قوم کے سامنے آ گئی. اپنا ملک جلا دیا. اقتدار جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے ملک کو آگ لگا دی، شہداء کی یادگاریں جلا دی. اس دن بولو، ایک قوم بن کے جواب دو، اس دن دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ رویا تھا نا؟ 9 مئی کو جب شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، جب ان کے مجسمے توڑ کر ان کو لاتوں سے مارا گیا، بتاؤ دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ کیونکہ شہداء فوج کے نہیں ہوتے، شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی، اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے. تو پاکستانیوں، ایک عہد کرو کہ جس نے شہداء کی توہین کی، پاکستانی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی. کوئی اور نہیں بس شیر تقدیر کا دھارا میں. شجاعت والوں، مجھے شہداء کے خاندانوں میں لوگوں کے فون آتے ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں. وہ عطا تارڑ صاحب گئے کرنل شیر خان کے بھائی سے ملنے، اس نے کہا کہ ایک شہادت ہی ہمارا اثاثہ تھی، اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا. اور پھر ایسے منحوس لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے، کس کے کارندے ہیں، کس کے نمائندے ہیں. انہوں نے مرے ہوئے جانوروں کی تصاویر شہداء کی تصاویر کے ساتھ لگا کر کہا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. دل خون کے آنسو روتا ہے وہ سب دیکھ کر. ہمت وطن اپنا جذبہ وطن، اب کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن. دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ. آباد والوں، مجھے ایک قوم بن کے جواب دینا جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی،
جنہوں نے شہداء کی علامتوں کو, ان کی یادگاروں کو آگ لگائی, کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی نرمی کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی معافی کے مستحق ہیں؟ وہ نہ کسی رعایت کے مستحق ہیں, نہ کسی رحم کے مستحق ہیں, نہ کسی معافی کے مستحق ہیں. اور کان کھول کے سن لو شہداء کی توہین کرنے والوں, یہ قوم تمہیں انشاءاللہ تعالی آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی. سیدھا رستہ وطن آئی ہے, یہ قسم کھائی ہے باخدا, سوئے دشمن سبھی کے وطن ہے صدا, ہر دل کی آواز, دل کی آواز, پاکستان. منصوبے کا ماسٹر مائنڈ زمان پاک میں چھپ کے بیٹھا ہے, اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا, میرے کارکنوں نے کر دیا ہوگا. جب مشکل وقت آیا, جب جرائم کا جواب دینا پڑا تو کارکنوں کو بس کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ انہوں نے کیا جو کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. شرم آنی چاہیے اس انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے. لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے, اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے ہیں لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے. شجاع آباد کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اپنے لیے, اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام, اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں. اوپر سے شرمناک بیان دیتا ہے, کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. انٹرویو دے رہا تھا, میرا سر شرم سے جھک گیا. کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. تو اس ملک کو غیر محفوظ بنانے والے سب سے بڑے فتنہ اور انتشار تم خود ہو. بیٹی جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز, ہماری قوم کی بیٹی جیوے مریم نواز. نوجوانوں, اس نے اس ملک کو آگ لگائی اسی لیے تھی کیونکہ اس کے بچے اس ملک میں نہیں رہتے, اس کے بچوں کو خطرہ نہیں ہے, اس لیے اس نے اس ملک میں آگ لگائی تھی. اور قوم کے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں لے کر, ان کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپس لے کر, ان کے ہاتھوں سے اس کا مستقبل لے کر, اس نے ان کے ہاتھوں میں ماچس اور تیلی اور پیٹرول بامز پکڑا دیے. نوجوانوں بولو, کیا یہی ہے آپ کا مستقبل؟ کیا آپ اپنے ملک کے نوجوانوں کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہو؟ اور جب اس کے ورگلائے ہوئے, اکسائے ہوئے نوجوانوں نے جب فوجی تنصیبات کو آگ لگائی, ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں پکڑا گیا, وہاں لے کر جایا گیا, وہ بچے وہاں رول رہے تھے اور یہ وہاں سے ٹویٹ کر رہا تھا بیٹا کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی شہر بڑی یاد آ رہی ہے. کارکنوں کے بچے بے یارو مددگار تمہارے ورگلائے ہوئے, تم نے ان کے ذہنوں اور دماغوں میں بارود بھرا, وہ آج رول رہے, ان کے ماں باپ رول رہے عدالتوں میں. کسی کو 10 سال قید ہو رہی ہے, کسی کو 20 سال قید ہو رہی ہے, اور اس کے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہیں. شجاع آباد کا نوجوان پوچھتا ہے, قوم کا نوجوان پوچھتا ہے کہ ذرا دو نا قاسم اور سلیمان کے ہاتھ میں پیٹرول بام دو نا, ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی جس طرح قوم کے بچوں کو ورگلایا تھا, دہشت گردی کی ترغیب دی تھی,
ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی کہو جاؤ ماچس لے کر جاؤ اور آگ لگاؤ کسی جگہ کو. تکلیفیں میری قوم کے نوجوانوں کے لیے اپنے بچے محفوظ مقام پہ بٹھا کے رکھیں. اور تکبر میں شجاع آباد والوں سن رہے ہو نا میری بات؟ ادھر بھی سن رہے ہو نا؟ وہ جو خواتین بیٹھی ہیں سن رہی ہیں نا؟ تکبر اور رعونت میں دو دعوے کیے تھے. کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا. کیا کہتا تھا؟ میں ان کو رلاؤں گا. آج مسلم لیگ نون کو رلانے والا وہ سارے باجماعت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. جیل سے اتنا ڈرتا تھا, جیل سے اس کی اتنی جان جاتی تھی کہ اس نے کہا اگر مجھے جیل ہو جائے تو تم لوگ نکلنا اور فوجی تنصیبات پہ آگ لگا دینا. پھر اس نے سوچا کہ 9 مئی کو میں افواج پاکستان کو جھکا لوں گا, میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی. نکلا ان کو جھکانے کے لیے, لینے کے دینے پڑ گئے, وہ چال الٹی پڑ گئی. اور آج جن کو جھکانے نکلا تھا روز شام کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ان سے ملاقاتوں کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. 9 مئی کو ان کو جلانے نکلا تھا, ان کی تنصیبات کو جلانے نکلا تھا, فوج کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے نکلا تھا, اور 9 جون کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ رہے کہ میں تو عسکری قیادت سے بات کرنا چاہتا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا. تو بندہ پوچھے تکبر اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے, اب خدا یاد آیا؟ شجاع آباد والوں خدا یاد آتا ہے نا؟ لاکھ آپ کے جج بکے ہو, لاکھ آپ کا چیف جسٹس ترازو کو بالکل الٹا کر کے بیٹھا ہو, اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آ کے رہتا ہے. شجاع آباد والوں حرکت میں آ کے رہتا ہے. شیر آئے گا. دعویٰ کرتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو توڑ دوں گا, توڑنے کی کوشش بھی کی, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ یوں مٹھی کی طرح, بند مٹھی کی طرح کھڑی رہی. مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. یہ میرے ارد گرد جتنے بھی ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے, کوئی ایک بھی نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا. اور خود کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ مسلم لیگ نون کو توڑنے والے کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ آج اتنی سی جماعت رہ گئی ہے کہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. گرشاد کی اپنے دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب, دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں. جماعت جتنی رہ گئی ہے وہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. جماعت کا صدر بھی کچھ خود ہی ہے, جماعت کا جنرل سیکرٹری بھی خود ہی ہے, جماعت کا کیا کہتے ہیں چیف آرگنائزر بھی خود ہے, جماعت کا سپوکس پرسن بھی خود ہے, جماعت کا امیدوار بھی خود ہے, جماعت کا ووٹر بھی خود ہے. انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. شجاع آباد والے شیروں,
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں ٹوٹی, کیونکہ حقیقی عوامی جماعت ہے, کیونکہ نواز شریف حقیقی عوامی لیڈر ہے, خدمت کی ہوئی ہے اس ملک کی, اس مٹی کا بیٹا ہے. کوئی جعلی مینڈیٹ نہیں تھا, کوئی جعلی وزیر اعظم نہیں تھا, کوئی جعلی الیکشن نہیں تھا, کوئی جعلی جماعت نہیں تھی. جو کہتا تھا 26 سال کی محنت کر کے میں نے جماعت بنائی ہے, تو 26 منٹ کے اندر وہ جماعت جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گئی. لایا ہے وہ قریب ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن جس کو کہتا تھا جس کے جہاز میں جماعت بنی تھی اسی کے جہاز میں واپس گئی ہے یہ جماعت. تو شجاع آباد والوں, اب تو انہوں نے کوشش تو کی تھی 9 مئی کے سانحے میں, بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا, لیکن اچھا ہوا کہ ملک کا دشمن پہچانا گیا. تو اب فتنہ, فساد اور تباہی کا چیپٹر کلوز ہوا. اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا. اب چھوڑو اس فتنے کو, یہ دفن ہو گیا انشاءاللہ. اب آؤ بات کرتے ہیں آپ کی ترقی کی, اب آؤ بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے کی, اب آؤ بات کرتے ہیں محبت کی, دلوں کو جوڑنے کی, پاکستان کی خدمت کرنے کی. ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی. اور ابھی IMF نہیں آیا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. بولو شکر الحمدللہ. مریم نواز آئی قوم دی بیٹی, جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز آئی قوم دی بیٹی, جیوے آباد والوں, ان مشکل معاشی حالات میں بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں گریڈ 16